بارگاہ حضور سرور کونین مالک کوثر شفیع معاشر مسار جہاں دستگیر زمان معصوم آمنہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کرم میں اپنی عقیدتوں محبتوں فرصتوں کی نیاز پیش کرنے کے بعد عزت و صد کریم کے لائق بزرگ و دوستوں اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ کلمات خیر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعائے خالق عرض و سماع میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سنا کر ان پاکیزہ جملوں کی عملی تفسیر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بہترین نمونہ ہے۔ یاد رکھیں کہ امت مسلمہ کے لیے قیامت تک آئیڈیل ذات آمنہ بلال کی ذات ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، زندگی کی بہاریں عطا فرمائی، بے شمار لازوال نعمتوں سے نوازا، اور پھر فرمایا کہ یہ زندگی اگر گزارنی ہے تو محمد عربی کے طریقوں کے مطابق گزارنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بے شمار پہلو ہیں، ان میں سے آج ایک پہلو آپ احباب کے سامنے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا، وہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مسائل، تکلیفیں، دکھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ولادت باسعادت مکہ پاک میں ہوتی ہے، پھر بچپنا، لڑکپن، جوانی، 40 سال زندگی کی بہاریں طیبہ کی وادیوں میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرتے ہیں۔ 40 سال تک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پاکیزہ زندگی اپنے امت کے درمیان گزاری، اور 40 سال تک اتنی حسین زندگی کی کہ کافر بھی آپ کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، حسین بھی کہتے تھے۔ ہر خوبی، ہر وصف، ہر شان سرکار کی تسلیم کرتے تھے۔ 40 سال کے بعد حکم الہی ہوا ہے، میرے محبوب کو جو جناب آدم سے 14,000 سال پہلے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اس نبوت کا آپ اعلان فرما دیں۔ اعلان نبوت سرکار نے 40 سال کی عمر مبارک میں فرمایا، پھر اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر طرف دشمنوں کے پتھر اور دشمنوں کے تانے، دشمنوں کی دشمنیاں، دکھ، تکلیفیں پھر بارشوں کی طرح برسنا شروع ہو گئی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر پہلے کیا کیا کہ اپنے سارے قبیلے کی دعوت کی، وہی جو آپ کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، اور حضور کی سیرت و کردار کی بڑی تعریفیں کرتے تھے۔ حضور نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ میرے قبیلے والوں، سب سے پہلے میں نے تمہیں اپنی دعوت پہ بلایا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے میرے اس فرمان کے مطابق؟ تو ہر بندہ کہنے لگا کہ آپ صادق ہیں، ہم نے 40 سال کی زندگی میں آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔
اس لیے آپ جب بھی زبان کھولتے ہیں تو سچ ہی بولتے ہیں، تو آج بھی سچ ہی بول رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جس طرح آپ میری اس بات کو سچ مانتے ہو تو پھر اس بات کو بھی سچ مان لو کہ میرے رب نے مجھے نبوت عطا کر کے بھیجا ہے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ پھر ہر بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا نہیں، ہم آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہی جو چند لمحے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، فوراً بدل گئے، کہنے لگے ہم آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ یاد رکھیں کہ یہ کفر کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ کفر آپ کی نماز سے نہیں ڈرتا، آپ کے روزے سے نہیں ڈرتا، آپ کی مسجدوں سے نہیں ڈرتا، آپ کے مدارس سے نہیں ڈرتا، آپ کی تسبیحات سے نہیں ڈرتا۔ کفر جب بھی ڈرتا ہے تو اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ تخت پہ آپ کفر نہیں بلکہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والا ہے۔ انہیں اس بات کی فکر لگی کہ آپ حضور اگر نبوت کا اعلان کیا تو ظاہری بات ہے کوئی نیا دین لے کے آ گئے، تو ہمارے مذہب کا تو پھر سورج غروب ہو جائے گا، انکار کر دیا۔ پھر جو لمحے گزرتے گئے تو حضور کی دشمنیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے 3 سال تک، 40 سال کی عمر مبارک میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 3 سال تک خفیہ طور پر حضور اشاعت اسلام فرماتے رہے، دعوت اسلام پیش کرتے رہے، اور کچھ صحابہ کرام وہ صاحب ایمان ہو گئے، یعنی رسول اللہ کی غلامی میں آ گئے، کچھ نکلنا پڑا، اور پھر رب نے کرم کیا، دعائے مصطفیٰ قبول ہوتی ہے کہ جناب عمر بھی کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں آ گئے۔ تو جناب فاروق اعظم نے کلمہ پڑھ کے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا حق پر ہیں۔ تو کہا کہ پھر آج کے بعد دعوت دین چھپ کے نہیں بلکہ اعلانیہ مکہ کی وادیوں میں اعلان کیا جائے گا، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں اعلان کیا جائے گا، یہ ہے ہمارے آقا اور یہ ہے حضور کے غلام۔ پھر حضور نے اس کے بعد 10 سال تک اعلانیہ تبلیغ فرمائی، 13 سال مکی دور کے، 13 سال کا دور ہے میرے رسول پاک کا، جو پھر ہر لمحہ اذیت، تکلیف، دکھوں سے بھرا ہوا ہے، اور اتنے دکھ کہ حضور نے فرمایا سارے نبیوں کو دکھ اور تکلیفیں دی گئی، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے محمد کو ستایا گیا۔ جن کے لیے کونین بنے، جن کے لیے رب نے دونوں جہان سجائے ہیں، حضور فرماتے ہیں ساری کائنات میں سب سے زیادہ دکھ میرے اوپر آئے۔ اور پھر سنو کہ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا تو لوگ کہنے لگے کہ ماذ اللہ حضور پہ ساحر ہے، یہ تو جادوگر ہے، حضور پہ جادو کا اثر ہو گیا، اور جو کلام لے کے آئے ہیں یہ کوئی شاعر کا کلام ہے۔ جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت انیس سے پوچھا، وہ بڑے ہو گئے، کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کی کہانی پوچھی کہ مجھے کوئی حضور کا وہ والا واقعہ بتاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے بھائی نے بتایا کہ وہ چونکہ جو آپ کے بھائی تھے وہ شاعر تھے، اور شاعری کیونکہ عرب کے اندر اس دور میں بڑا عروج تھا، تو کہنے لگے کہ میں نے مکہ میں گیا تو لوگ کہنے لگے کہ یہاں پہ ایک ایسا آدمی ہے محمد بن عبداللہ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ کوئی کلام لائے ہیں جو کہ معاذ اللہ شاعر کا کلام ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، جس پہ ایمان لے آؤ۔ تو حضرت انیس کہنے لگے کہ میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ سنو تو سر حضور کہتے کیا ہے۔ اچھا کافروں کی عادت تھی کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو ہر بندے کو مل کے کہتے تھے خبردار رسول اللہ سے نہیں ملنا، جو بھی ان سے ملتا ہے تو ایسا کوئی جادو کا اثر کرتے ہیں کہ انہیں کا ہو جاتا ہے، خبردار ان کے پاس نہیں جانا۔ بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے جو مکہ سے باہر دوسرے علاقوں سے رستے مکہ میں آتے تھے نا، تو رستوں میں انہوں نے بندے کھڑے کر دیے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ شیبہ نے، کہ جو بھی رستوں سے آتا تھا باہر سے مسافر، تو ان سے پوچھا جاتا تھا بتاؤ کس لیے آ رہے ہو، تو وہ اپنی غرض بتاتے کہ ہمارا یہ کام ہے، تو وہ پوچھتے رسول اللہ سے نہیں ملنا، وہ پوچھتے کون سے رسول اللہ، تو کہتے ہیں ایک محمد بن عبداللہ نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں،
سوچتے ہو؟ میں حضور کے پاس گیا، میں نے عرض کی حضور مجھے وہ کلام تو سنائیں جس کی باتیں آپ کرتے ہیں، جو کہ میں شاعر تھا، میں نے کہا کہ لوگ جو کہتے ہیں کسی شاعر کا کلام ہے، سنو تو صحیح۔ کہتے ہیں جب رسول اللہ نے قرآن پڑھا ہے، آج کے دور میں کوئی بہترین آواز میں کوئی قرآن پڑھے تو ہمارا دل مچل جاتا ہے، جب اس زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہوگی جن کے سینے پہ رب نے قرآن نازل فرمایا، تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ حضور کی حدیث مبارکہ ہے اللہ نے ہر نبی کو دو شانیں لازمی عطا کی ہیں، ایک اللہ نے ہر نبی کو حسین بھی بنایا ہے، دوسرا رب نے ہر نبی کو خوبصورت آواز بھی عطا فرمائی ہے، اور پھر آقا فرماتے ہیں یہ رب نے مجھے بھی دونوں شانوں عطا فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے بھائی نے کہا یار جب حضور نے پھر کلام پڑھا تو میں چونکہ خود شاعر تھا تو میں جو لفظ سنتا تھا اور پھر میں دوسرے شعراء کے کلام سے اس کا موازنہ کرتا، میچ کرتا، تو میرا دل کہہ رہا تھا نہیں یار یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ آسمانوں سے باہر آیا ہوا کلام ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ وہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ میں جو کلام سنتا تھا میرے دل کی دنیا بدل دی گئی، ادھر کلام الہی مصطفیٰ نے سنایا ہے، ادھر سے رب نے میرے دل کی دنیا بدل کے مجھے ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ تو لوگ آپ کو ابتدا ساحر کہنے لگے، جادو کہنے لگے، فرماتا اللہ یہ کرام ہو گیا۔ ایک اور روایت کہ لوگ ماذ اللہ آپ کو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ان کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، جو باتیں کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں کرتے۔ یہ بولیاں تھیں اس وقت کافر ہو گئی۔ اور ایک صحابی رسول ہیں حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا تو ایک دن میں گیا ہوں مکہ کے ایک بازار میں، تو میں دیکھا کہ بازار کے نوکر پہ ایک شخص آیا ہے اور ہر دکان پہ جا کے دکاندار کو، ہر ریڑھی والے کو کہتا ہے کہ یار میں تمہیں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اب سبحان اللہ سوچ کے کہتے ہیں حضرت زماد کہتے ہیں وہی میں نے دیکھا شخص، میں نہیں جانتا تھا، میں نے شخص دیکھا جو لوگوں دکانداروں کو بھرے بازار میں کہتا تھا لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہتے ادھر سے وہ یہ کہتے تھے تو پیچھے سے ایک شخص ان کو پتھر مارتا تھا۔ موضوع آپ نے یاد رکھنا ہے حضور کی مکی زندگی اور مسائل اور تکلیفیں، یہ راستہ کتنا مشکل ہے اسلام کا، یہ بڑا مشکل حق والوں کا راستہ ہے، اور حضور ہیں جن کے لیے کونین بنائے گئے۔ ہم ذرا ذرا سی تکلیفوں پہ گھبرا جاتے ہیں۔ حضرت زماد کہتے ہیں میں نے شخص دیکھا کہ وہ لوگوں کو دعوت اسلام پیش کرتے ہیں، کہتے کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، پیچھے ایک بندہ ہے جو پتھر مارتا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے پتھر اتنے مارے کہ رسول اللہ کی پنڈلی مبارک سے خون بہنے لگا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یار یہ جو دعوت دے رہے ہیں یہ کون ہے اور پتھر مارنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ جو دعوت دے رہے ہیں یہ آمنہ کا لال ہے، یہ رب کا یار ہے، یہ محبوب ہے رب کا، یہ دعوت اسلام دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور یہ جو پتھر مار رہے ہیں یہ رسول اللہ کا چچا ہے ابو لہب جو پتھر مارا۔ سنو جی لوگ جو اعتراض کہتے ہیں یہ ہمارے رشتہ دار ٹھیک نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے۔ ابو لہب پتھر مارتا ہے، حضور کی دعوت اسلام کیوں دیتے ہیں؟ یہ ہمیشہ راستہ حق والوں کا، جس نے بھی اسلام کا نام لیا اسے پتھر آتے ہیں، اس کی طرف تکلیفیں اسے آتی ہیں، یہ تکلیفیں کاٹنا پڑتی ہیں۔ اب تکلیفیں بھی سب سے پہلے آمنہ کے لال کاٹ رہے ہیں، اتنا انہوں نے مارا کہ پنڈلی مبارک سے لہو بہنے لگا۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریب ہوا، میں نے کہا جو اتنی تکلیفیں کاٹ کے بھی اسلام کا نام لے رہا ہے ذرا ملو تو صحیح نہ، وہ رب کا یار کہتا کیا کہتا میں بھی حضور کی ان دکھوں اور تکلیفوں کو دیکھ کے قریب ہوا آمنہ کے لال کے، اور رب نے کرم کیا اور مجھے بھی اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ لیکن یہ بھی دیکھو نا کہ یہ کتنی تکلیفوں والا رستہ رسول اللہ کٹم رستہ برداشت کر رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں اس اسلام کے لیے، تکلیفیں برداشت کر۔ آج جو لوگ یہ بھاشن دے جاتی ہے نا کہ نہیں چپ کر کے اللہ نہ کرو جی، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کو چھیڑنے کی،
تو جن کے لیے کونین بنے، اگر حضور چپ کر کے مکہ پاک کے کسی گھاٹی میں بیٹھ جاتے، کسی غار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے، تو رسول اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ دین پھیلاؤ، اس راستے میں تمہیں اگر قتل بھی ہو جائے تو برداشت کر لیا کرو۔ یہ میرے رسول کی سنت مبارک ہے۔ تو بہرحال ایک اور صحابی رسول ہے کہتے ہیں کہ میں گیا تو جب یہ حالت دیکھی نا کہ لوگ حضور کو پتھر مار رہے ہیں، میں نے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ تو صحیح وہ کہتے کیا؟ کہنے لگے خبردار ان سے نہیں ملنا، معاذ اللہ ان پہ جادو کا اثر ہو گیا جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں حضور کے قریب گیا، وہ چونکہ طبیب تھے، کہنے لگے میں رسول اللہ کے قریب گیا اور رسول اللہ سے ملاقات کی۔ میں نے عرض کی کہ حضور مجھے پتہ چلا ہے کہ معاذ اللہ آپ کے اوپر جادو، وہ تو جانتے نہیں تھے، غیر مسلم تھے، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر ہے، تو میں طبیب ہوں، اگر آپ چاہیں تو میرے پاس ایسا علاج ہے، میں دم کروں تو آپ کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے نہیں پتا تھا یہ دونوں جہانوں کے طبیب آئے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے حضور میں دم کروں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ کہنے لگے بس اتنی کہنے کی دیر تھی کہ رسول اللہ نے پھر اللہ کی حمد بیان کی۔ پھر رسول اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا میں اس رب کا رسول ہوں جو سارے کائنات کو پالنے والا ہے اور ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ساری کائنات کی وہ بادشاہیاں بانٹنے والا ہے، اور میں اس کا رسول ہوں، میرا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، لہذا جا کسی اور کا علاج کر، یہ آمنہ کا علاج ساری کائنات کے بیماروں کا علاج کرنے آیا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے جب حضور سے یہ گفتگو سنی نا تو میرے دل کی حالت بدلنے لگی۔ میں نے عرض کی کہ حضور ذرا یہ دوبارہ سنائیں جو پہلے سنایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے میں نے یہ جو بات کی ہے نا یہ دوبارہ پڑھے۔ کہنے لگے حضور نے پھر کچھ کلام پڑھا، مجھے لطف بڑا آیا۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ جو آپ نے پہلے لطف والا کلام سنایا ہے یہ ذرا پھر سنائیے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ تو پھر آپ نے پہلے عرض کی کہ جب حضور گفتگو کرتے ہوں گے تو لطف کتنا آتا ہوگا، تو اس لیے کہتے ہیں جب بولے یہ دنیا جو کہتی ہے کہنے دے میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے، سبحان اللہ کہتا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ ہے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور مکہ شریف کے پھر بازار میں جاتے ہیں اپنا دعوت پیش کرنے کے۔ یہ سبحان اللہ بول رہا، یہ ہے اسلام کا مزاج۔ پتھر آئیں، تکلیفیں آئیں، دکھ آئیں، اسلام کا دامن چھوڑنا نہیں ہے۔ ابھی پہلے میں نے حدیث بیان کی کہ حضور نے جا کے دعوت دی تو لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، اور کون سی اذیت ہے جو رسول اللہ حدیث میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے آقا نماز پڑھنے لگے تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر چادر رسول اللہ کی مبارک گردن میں ڈال دی، اور گردن مبارک میں ڈال کر حضور کو گھسیٹنے لگا سینے حرم میں۔ صدیق اکبر کو پتہ چلا تو دوڑ کے آئے اور حضور کے اوپر گر گئے، کہنے لگے وہ بدبخت اگر تکلیف دینی ہے تو رسول اللہ کے غلاموں کو دینی ہے، یہ غلامی۔ بہرحال
لیے گئے اور لوگوں کو کہا لوگوں کلمہ پڑھ لو، جان جاؤ کہ مجھے رب نے نبی بنا کر بھیجا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جب بدبختی کی انتہا آ جائے نا تو لوگ اتنے پتھر دل ہو جاتے ہیں کہ سامنے نبیوں کا تاجدار کھڑے ہو کے کہے کہ مجھے مان جاؤ کہ میں رسول ہوں، اور سامنے کھڑا ہونے والا کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ آج اگر کسی آدمی کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے مان جاؤ ہم غیر مسلم نہیں ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، پھر بھی گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے نہیں ہم ان کے کلموں پہ یقین نہیں کرتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو بنو مالک بن کنانہ کا ایک شخص ہے، کہنے لگا میں اچانک بازار میں کھڑا تھا کہ دیکھا ایک آدمی کوئی دعوت اسلام پیش کر رہا ہے اور پیچھے ایک شخص ہے کہ ان کے جو جب بھی وہ بولتے ہیں تو اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، مٹی پھینکتے ہیں، ریت پھینکتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے کہا یار یہ وجہ کیا ہے؟ وہ اتنے خلوص سے بندہ دعوت پیش کرتا ہے اور پیچھے بندہ ہے اس کے اوپر مٹی ڈالتا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ جو دعوت پیش کر رہے ہیں دنیا اسے محمد عربی کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ رسول ہے اللہ کا، اور یہ جو مٹی پھینک رہے ہیں نا یہ اسی رسول کا چچا ہے جسے دنیا کو اجاڑ گئی۔ سن لو یہ وہ راہ محبت ہے، یہ وہ راہ عشق ہے جہاں پہ یہ تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہے۔ سنو یہ دین مسجدوں میں بیٹھ کے ملنے والی چیز نہیں ہے، ہم تو اصل میں بغیر قیمت کی ہمیں مل گئی ہے نا، کسی کا حسین گیا نہیں ہے نا گھر، کسی کے عباس کے بازو قلم نہیں ہوئی ہے نا، گلا نال پہ ہر کوئی لائی دیتا ہے، لا کے توڑنے بھانیاں روکیاں نے ہاتھوں میں اصغر کو بھا دینا، نالے بھائی کٹواریاں روکیاں نے۔ بابے بلے شاہ کہنے لگے آپ تے عشق دوویں برابر، پر عشق کا سیک وڈھیرا، اگ دے ساڑے کٹ دے گانے، پر عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو میتے پانی، پر عشق ساڑے تن میرا۔ اوے بلے شاہ جتھے اتھے ککھ نہیں رہندا جتھے عشق نے لایا ڈیرا۔ نبیوں کے تاجدار ہیں جن کے لیے کونین بنے ہیں، حضور اسلام کی بات کرتے ہیں تو ان پہ کیا ہے مٹی پھینکی جاتی ہے۔ آج صدیوں بعد اگر نوید حمدانی یہ اسلام کا نام لے اور اس پہ جلانے والا سختیاں ہو جائیں تو ہم کس بات کی بولی ہے؟ اس اسلام کے رستے میں تو رب کا یار بھی تکلیفیں کاٹ کے جا رہا ہے، حضور پر مٹی پھینکی جا رہی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں قریب ہوا، میں نے کہا آمینہ کے لال مجھے بھی کلمہ پڑھائیں جن کا دین اتنا حسین ہے کہ مٹی کھا کر بھی رسول اللہ اپنے رب کا دین بیان کرنے لگا ہے۔ تو میرے بھائی یہ راستہ بڑا مشکل ہے، حضور کی 13 سالہ تک کی زندگی مبارک اٹھا کے دیکھیں تو ایک لمحہ میرے رسول پاک کا دکھ اور تکلیفوں سے بھرا ہوا۔ پھر حدیث پاک سننے میں چوتھی حدیث مبارکہ پڑھنے لگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان کے بعد کچھ کفار قریش مکہ پھیل کر آئے، کہنے لگے کہ ہم نے ہر آزمایا، پتھر مارے، تکلیفیں دی، مٹی پھینکی، حضور کی کون سی تکلیف ہے جو نہیں دی؟ آپ کا بھتیجا رہتا نہیں ہے اس کام سے، ہر تکلیف دے کے آزمایا ہے، یہ نام نہیں چھوڑتا جو کام جس دیا ہے انہوں نے، ان کو منع کریں یہ نہیں رکتے۔ آپ کہنے لگے کہ بھتیجا میرا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ رب نے جو مشن دے کے بھیجا یہ مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ وہ مل کے آئے اور کہنے لگے ایک نوجوان لے کے آئے، عمار بن ولید نام کا جوان تھا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ کہنے لگے جناب ابو طالب سے کہ آپ ایسا کریں یہ خود رکھ لے بندہ، اس کے بدلے میں حضور کو ہمیں دے دیں اور اس کے بدلے میں ہم رسول اللہ کو معاذ اللہ قتل کر دیں، اسلام کا چراغ گل ہو جائے۔ یہ کفر اور کفر کے پجاریوں کا ہمیشہ سے دین تھا کہ ہم اسلام کا جھنڈا نیچے کریں گے، اور یہ اسلام کا مزاج ہے، جتنا اسلام کو دبایا جاتا ہے میرا رب اسلام کا جھنڈا اتنا بلند کر دیتا ہے۔ تو وہ کفار قریش کہنے لگے کہ ابو طالب سے کہ بھتیجا ہمیں دے دیں، آپ کو ایک جوان ہی چاہیے نا، یہ جوان ہمارا رکھ لیں، حضور کا ہمارے حوالے کر دیں۔ تو جناب ابو طالب سب سے پہلے محافظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حفاظت انہوں نے کی، اور اس قدر حفاظت کی رسول اللہ کی کہ آپ اشعار
سبحان اللہ پائندن پاک کے نام سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نسبتیں اتنی اعلیٰ ہیں، تکلیفیں آتی ہیں نا تو کبھی دل پہ گھبراہٹ آئے تو پیچھے جناب حضرت بلال کا عشق طرف کے کہتا ہے خبردار ہمدانی پریشان نہیں ہونا، اس راہ محبت میں گرم پتھر بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں، اس عشق کے راستے میں پھر انگاروں پہ دیکھنا پڑتا ہے، پھر چربیاں پگھلانا پڑتی ہیں، پھر ہڈیاں توڑوانا پڑتی ہیں، تب جا کے رب کعبہ کی چھت پہ کھڑا کروا کے اعلان کرواتا ہے آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بتاؤ رب نے مجھے محمد کی وجہ سے مجھے عزت عطا فرما دی ہے۔ یہ بعد میں مقام ملتا ہے کہ حضور جب معراج کی رات تشریف لے کے جاتے ہیں واپس پلٹ کے آتے ہیں، آپ فرماتے ہو بلال بتا کون سا عمل کرتے ہو، میں نامکانوں پہ گیا ہوں، جنت کے دروازے پہ پہنچا تو کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے، آج کی آقا یہ آپ کا غلام طیبہ کی وادیوں میں چل رہا ہے، قدموں کی آواز میرا رب جنت میں سنائی دے رہا ہے۔ حضور نے پوچھا بلال کیا عمل کرتے ہو، آج کی سونا ساری زندگی مار کھائیے اب رب سے تو دیتا ہے، اس لیے تکلیف دکھ غم آتے ہیں تو ہمیں سہارے دیتے ہیں حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو، حضرت سمیہ کے کٹے ہوئے جسم کے ٹکڑے، کہ حضرت سمیہ کو دو اونٹوں پہ باندھا گیا، ایک اونٹ ادھر دوڑایا گیا ایک ادھر دوڑایا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کے انہیں یہ دھمکی دی گئی، کہنے لگے رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دو وگرنہ ایک اونٹ ادھر دوڑے گا دوسرا ادھر دوڑے گا، ٹکڑے ہو جائیں گے جسم کے، ایک ہی راستہ ہے کہ چھوڑ دو زندگی بچ جائے گی۔ وہ مسکرا کے کیا کہتے تھے کروں تیرے نام پہ یہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ سب سے پہلے شہید ہیں محمد عربی کے عزت میں مرنے والے، انہیں کہا گیا بچ جاؤ گے اگر رسول اللہ کا دامن چھوڑ دو، انہوں نے کہا پھر کیوں کرتے ہو دوڑو، اونٹ دوڑایا گیا تو ایک جسم کا حصہ ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا، تو یہ دکھ دے کے ہمیں سہارے ملتے ہیں، ہمیں یہ لذت ملتی ہے کہ حضرت سمیہ کے جسم کے کٹے ہوئے دو حصے کہتے ہیں خبردار نوید حمدانی یہ منبر رسول تمہیں ملا ہے تو یہ آسان نہیں ملتا، اس کے پیچھے کے جسم کے ٹکڑے بھی کروانے پڑتے ہیں۔ پھر حضرت عباس ہماری مجبوری یہ لوگ کہتے ہیں کہ منہ پہ جناب ٹیپ لگا دو، مجبوری یہ ہے کہ میری رگوں میں حضرت غازی عباس کا خون دوڑتا ہے، امان زادے ہیں، مجبوری یہ ہے شیر خدا کا خون ہے، حضرت غازی عباس کا خون ہے۔ حضرت غازی عباس نے آخری دم جب کربلا کی دھرتی پہ مشق اٹھائی کہ کوفی کے یزیدی کہتے تھے پانی نہیں بھرنے دیں گے، حسین ابن علی نے کہا کہ میرے بھائی مت اٹھاؤ مشکیزہ، پتہ ہے نا ان ظالموں نے حضرت علی اکبر کو شہید کیا، اونو محمد کو شہید کیا، قاسم کے انہوں نے شہید کیا، آپ کو بھی شہید کر دیں گے۔ آپ نے کہا آخری یہی ہوگا نا شہید ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے دن کھڑے ہو کے کہیں گے ہم رواس رسول کے نام بھی اپنا تن کروا کے آئے گئے اور دونوں بازو کروا کے آ گئے۔ تو یہ زمانے کے دکھ ہمیں جب آتے ہیں تو پھر غازی عباس کے کٹے ہوئے بازو کہتے ہیں خبردار اپنے پاؤں ڈگمگانا نہیں، اس رائے محبت اور رائے وفا میں پھر اپنے بازو بھی کروانے پڑتے ہیں۔ یہ غلط فہمیاں ہیں لوگوں کی کہ ان مولویوں کو ڈرائیں گے تو یہ جناب یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس تن میں آخری سانس چل رہی ہے ہم یہی کہتے رہیں گے کہ کرو مدح آلے دو اللہ، اور میں کر رہا ہوں سبحان اللہ کہہ رہا کرو آج مدح آلے دو اللہ، جب آقا حضرت آپ جانے بریلی کو نا تیار غیر مسلموں کا ملک ہے کہ آپ کو حکومت وقت کہتے تھے خبردار آمن رضا چھوڑ دو رسول اللہ کا نام لینا وگرنہ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، آپ کہتے تھے کرو مدح آلے دو اللہ، بڑے اس بلا میں میری بلا، کہتے تھے اگر اس تکلیف میں میرا جسم آتا ہے تو بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے غریب کا میرا دین والے نہ رہے۔ تو بھائی اس رائے محبت میں سکون سے گھر بیٹھ کے
کر، نادان گر کے سجدے میں جب وقت قیام آیا، وقت کی ضرورت ہوتی ہے، سنو پھر میرے رسول کا مکی دور ہے۔ کفار نے کہا یہ نہیں رہتے کسی طریقے سے، ابو جہل نے کہا ایسا کرتے ہیں، جب صبح حضور مکہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے آئیں گے تو میں ایک بھاری پتھر اٹھا کے کھڑا ہوں گا، اور جب حضور سجدے میں جائیں گے تو میں اوپر پتھر ماروں گا، رسول اللہ کا کام تمام کر دوں۔ اللہ سن لو، یہ ہے وہ رسول اللہ کا دین، یہ ہے وہ تکلیفیں، یہ ہے وہ دکھ۔ ہم غلط فہمیوں کے شکار ہو گئے کہ ہماری نمازیں ہمیں بچا لے گی، ہمارا دین ہمیں بچا لے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صرف نماز رسول اللہ والے نہیں پڑھنی ہے، صرف روزے رسول اللہ والے نہیں رکھنے، صرف زکوٰۃ رسول اللہ والے نہیں دینی۔ وہ بابا جی کہا کرتے تھے میٹھا کھانا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، اور اس دین کے لیے خون دینا بھی آمنہ کے رات کا سنت مبارکہ ہے۔ ابو جہل کہنے لگا حضور آئیں گے تو میں بھاری پتھر پھینکوں گا اور حضور کا معذرت کام تمام کر دوں۔ صبح ہوئی، آمنہ کے لال مسجد میں آ گئے، حضور نے نماز پڑھی، ابو جہل نے اپنے پروگرام کے مطابق بھاری پتھر اٹھایا، جب قریب پہنچا نا تو پیچھے ہٹنے لگا، لوگ کہنے لگے مارو نا، کہنے لگا مجھے بچاؤ، پتھر کے ساتھ ہاتھ چمٹ گئے۔ ابو جہل کے لفظ ہیں حدیث پاک الرحیق المختوم حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں روایت ابو جہل کے دونوں ہاتھ چمٹ گئے اس پتھر کے ساتھ، وہ پیچھے آیا، لوگوں نے کہا مارا کیوں نہیں، کہنے لگے میں آگے بڑھتا تھا، ایسا اونٹ دیکھا ہے جو زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا اونٹ دیکھا ہے جو ساری زندگی نہیں دیکھا، آگے بڑھتا تھا تو وہ اونٹ مجھے ڈراتا تھا، اس وجہ سے میں خوف سے پیچھے پلٹ آیا ہوں، وہ پتھر پیچھے رکھا ہے۔ رب نے بتایا تمہیں پتہ نہیں ہے، تکلیفیں تم دے رہے ہو، پتھر مارتے رہے ہو، تکلیفیں دے رہے ہو، لیکن اسلام کا چراغ رب بجھنے نہیں دے گا، اپنے یار کی حفاظت کا ذمہ میں رب نے خود اٹھایا ہوا ہے۔ یاد رکھنا تکلیفیں تو ہمیشہ، ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، آخر مٹ جاتا ہے۔ 13 سال رسول اللہ نے ظلم برداشت کیا، 13 سال تکلیفیں کاٹی، کون سا دکھ ہے جو میرے رسول پہ؟ پھر کفار مکہ کہنے لگے کہ یہ بات نہیں آتے، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر لو۔ کیا کر لو؟ بولیے 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 سبحان اللہ کو ذرا، جاگ کے بیٹھو، بیدار ہو کے بیٹھو، اور غیرت ایمانی سے بیٹھو، سوشل بائیکاٹ کر دو۔ صحابہ کرام کو دھمکیاں دی گئی کہ جب ان کو کھانا پینا نہیں ملے گا تو یہ چھوڑ دیں گے رسول اللہ کو۔ انہوں نے کہا تم لے ہو اس روٹی کے پیچھے، اور رسول اللہ کا تو نہیں نہ چھوڑیا جانا، روٹی نہیں ملی تو مر جائیں گے۔ کیا ہوا؟ 3 سال تک شیب ابی طالب میں صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، کام نہیں چھوڑا رسول اللہ کے لیے۔ اور دکھ کیا تھے؟ درختوں کے پتے کھا کے گزارے گی، درختوں کی جڑیں نکال نکال کے صحابہ کھاتے رہے، خشک ہو گئے صحابہ کے جسم۔ حضور کہتے تھے زندگی بچا لو، جانا چاہتے ہو تو رستے کھلے ہوئے ہیں۔ ابو بکر عمر حضرت یا رسول اللہ پہلے زندگیاں ہماری لٹیں گی، بعد میں کوئی آپ کی طرف آئے گا۔ پھر 3 سال تک وہ تکلیفیں جو شیب ابی طالب کی ہیں وہ برداشت سے باہر ہے، مطلب بیان نہیں کر سکتے۔ صحابیات نے ایسی ثابت قدمی دکھائی، خواتین نے۔ میں قربان سلام پیش کرتا ہوں منبر رسول پہ بیٹھ کے، اور ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی جو اس دور کے اندر بھی ہتھکڑیاں لگوا کے کہتی ہیں ستم گر ادھر آ، ہنر آزمائیں تو دین آزما، ہم نگر آزمائیں۔ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آج بیٹھ کے فرعونوں کو یہ دعوت دیتی ہیں، ہم کوئی اور نہیں ہیں، ہم کوفہ اور شام کے بازاروں میں کھڑی ہو کر غیرت مند خطبہ دینے والی سیدہ زینب کی نوکرانیاں ہیں ہمارے سامنے، جن کے آج بھی قدم نہیں ڈگمگائے، جن کے آج بھی حوصلے بلند ہیں۔ اس وقت بھی صحابیات کے انداز یہی تھے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے صحابیہ کا بچہ چھوٹا تھا، دودھ پیتا تو خواتین کے دودھ خشک ہو گئے، ظاہر بات ہے 3 سال کھایا نہیں کچھ، چھوٹا بچہ تھا، بلکتا تھا بھوک سے، بچوں کو تو نہیں پتا بچے ہوتے ہیں، بچہ جب بھوک سے تڑپتا تھا تو آخر خیال آیا، کہنے لگے کہ حضرت یوسف مصر میں پاک آیا تھا، تو رب کریم نے فرمایا تھا تم حسن یوسف کو دیکھو تو تمہاری بھوک بھی مٹ جائے گی، پیاس بھی مٹ جائے گی۔ 3 مہینے خلقت رہی دیکھ کے یوسف کا رانی، سبحان اللہ، 3 مہینے وہ خیال
چہرے کا دیدار کر کے بیٹھ جاتی تھی، کہنے لگے ہم تو یوسف کے بھی سلطان کے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ مائی صاحبہ نے دودھ پیتا بچہ اٹھایا اور حضور کے سامنے رکھ کے عرض کی اپنے بیٹے سے، کہنے لگے پتر تمہیں پتہ نہیں ہے یہ جناب یوسف کا بھی سلطان ہے، اگر پیاس لگے تیرا یاد دیکھ لیا کر، بھوک لگے تیرا یاد دیکھ لیا کر۔ جب سامنے رکھا تو بچے نے چپ کر دیا، اس نے بتایا ہے بچہ ضرور ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں بھی آمنہ کے لال کے دروازے پہ آیا بیٹھا۔ یہ کنڈیشن، یہ حالات تھے، ظلم ہر دور میں رہا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بات یاد رکھنا اللہ کا فیصلہ ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، قرآن ہے اللہ کا۔ جب وہ ظالم ظلم کرتے تھے تو رب کریم کے حبیب اللہ فرماتے تھے اپنے محبوب سے، میرے حبیب پریشان نہیں ہونا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ جناب رجسٹر لکھا جا رہا ہے، لسٹ تم بھی بناتے ہو، لسٹ یہ بھی بنا رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، رب کریم نے فرمایا میرے حبیب آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ جس نے پتھر مارے، تکلیفیں دی، کانٹے بچھائے، آنے دو معاشر کا دن، پتہ چل جائے گا میں رب ان کے ساتھ کرنے والا ہے۔ ساری زندگی تو نہیں ہے نا، بادشاہیاں مٹ جاتی ہیں، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے یزید آئے جو کہتے تھے ہم ہی ہیں۔ رسول اللہ کا سارا خطبہ ذبح کر کے یزید فخر سے کہتا تھا اب میری بادشاہیاں ہوں گی، اب کہاں ہے یزید؟ گلی گلی میں حسین حسین ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ظلم مٹ جاتا ہے اور ظلم برداشت کرنے والوں کی نسل میرا رب آباد فرماتا رہتا ہے۔ سنو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ظالموں کا انجام دیکھیے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، میرے حبیب آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے عرش کے سامنے رب کی عدالت لگی ہوئی تھی، ایک شخص آئے گا اور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لائے گا اللہ کی عدالت میں، عرض کرے گا سل ھذا فیما قتلنی، مالک میں دنیا میں کمزور تھا اور اس کے پاس طاقت تھی، اس نے مجھے ظلم کے ساتھ قتل کر دیا، آپ پھر سے پوچھئے یا اللہ دنیا کی عدالتوں میں مجھے انصاف نہیں ملا، یہ عدالتیں مٹ جائیں گی بابا، کب تک یہ تم ناانصافیاں کرتے رہو گے؟ ایک عدالت خود میں لگنے والی ہے، حضور فرماتے ہیں عدالت میں الہی لگے گی تو مقتول قاتل کو بالوں سے پکڑ کے لائے گا، عرض کرے گا سل ھذا فیما قتلنی، مالک کس سے پوچھو اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا دنیا میں۔ وہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ جامع ترمذی اور سنن نسائی میں روایت موجود ہے، وہ کہے گا قتلت علی ملک فلان، یا اللہ میرے دور میں فلاں بادشاہ تھا، حکومت اس کی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیں، میں نے قتل کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نوکریوں کی مجبوری ہے، بچوں کی مجبوری ہے، نوکریاں چھوڑ دیں کہ بچے کیسے پالیں گے؟ تو ادھر ادھر بھی پھر پوچھا جائے گا نوکریوں کے پیچھے جو جی ہمیں فلاں کا آرڈر تھا۔ حضور کی حدیث مبارک ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ سپاہی کہے گا قتلتہ علی ملک فلان، فلاں بادشاہ ظالم بادشاہ کی وجہ سے میں نے ان کے کہنے پہ قتل کیا تھا، پھر رب کریم اسے پکڑ کے حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ قرآن کی آیت مبارکہ ہے، نص قرآنی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس شخص نے کسی ناحق مسلمان کو قتل کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے، ہمیشہ جہنم میں صرف کافر رہنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہے نا، آخر حضور کی شفاعت پہ قیامت کے دن چھوٹ جائے گا، جہنم سے نکل جائے گا۔ لیکن رب کا فیصلہ ہے، قرآن کا قانون ہے، جس نے ناحق کسی مسلمان بھائی کو قتل کیا وہ جہنم کی آگ سے نکل نہیں پائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ ناحق قتل کرنے والا بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے لوگ کہ جناب ہم بھی مسلمان ہیں۔ سنو آخری حدیث مبارکہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ پہ بھیجا نا، تو جنگ پہ جب گئے تو صحابی رسول کے سامنے ایک کافر آ گیا، تو جب سامنے دیکھا نا کافر نے کہ دیکھے کہ اب میری موت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو فوراً کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صحابی رسول نے پھر بھی نہیں چھوڑا، سر کاٹ دیا۔ باقی صحابہ حیران ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا تھا، آپ کیوں مارا ہے؟
جنگ ختم ہوئی واپس مدینے میں آئے، صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں شکایت لگائی، حضور فلاں بندے نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی انہوں نے مار دیا۔ حضور نے بلا کے پوچھا میرے صحابی کیوں قتل کیا؟ کہنے لگا حضور مجھے پتا تھا وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا؟ اب آگے جو لفظ ہیں یہ میں پوری امت کو سنانے لگا ہوں۔ میرے حضور نے پتہ ہے صحابی رسول سے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے غلام تو نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا ہے؟ کلمہ تو پڑھا تھا نا، تیرا کام تھا چھوڑ دینا، قتل کیوں کیا؟ اب مجھے بتا قیامت کے دن یہ شخص آئے گا، ادھر سے یہ کلمہ آئے گا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا رب کے دربار میں کہے گا یا اللہ اس نے کلمہ پڑھا تھا اور اس بندے نے قتل کر دیا تھا۔ حضور فرماتے میرے صحابی بتا تو کلمے سے کیسے بچ سکے گا؟ ایک بار نہیں حضور نے 3 بار فرمایا۔ صحابی سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دعا کرے مجھے معافی مل جائے۔ حضور جلال میں آ کے کہنے لگے تو معافی کی بات کرتا ہے، بتا قیامت کے دن اس کلمے سے کیسے بچے گا؟ وہ کلمہ آ کر کہے گا یا اللہ یہ پڑھتا رہا، امن مانگتا رہا، اس نے باوجود قتل کر دیا۔ میرے آقا فرماتے بتا مجھے نہ دے، بتا کلمے سے کیسے جان چھڑائے گا، کلمے سے کیسے جان چھڑائے گا؟ آج ایک نہیں درجنوں ہمارے پاس دلائل بیانات موجود ہیں۔ آج تو ان کے کرتے کہتے ہیں جناب ہم گولیاں باندھ رہے تھے، آگے سے کلمے کی آواز آتی تھی، درود و سلام کی آواز آتی تھی، بچاؤ ہم بچ جائیں گے۔ میں نے کہا یہ تو حضور 1500 سال پہلے بتاتے گئے تھے، کیا اس کلمے سے بچ جاؤ گے؟ اگر قیامت کے دن اس کا کیا ہے کہ مقتول شخص کے بارے میں اگر کلمے نے گواہی دی کہ یا اللہ یہ کلمے پڑھتے رہے پھر بھی انہوں نے گولیاں ماری، پھر کیسے بچو؟ اس لیے میرے بھائی بس میں اتنے ہی اسی بات پہ کہتا ہوں، خدا را یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، سارے کچھ معاملات ختم ہو جائیں گے، بادشاہیاں، نوکریاں، زندگیاں، پہاڑیں، سارے کچھ۔ دیکھو نا میں نے اتنی حدیثیں سنائی ہیں، اگر رسول اللہ یہ تکلیفیں برداشت کر کے صحابہ کر گئے، ٹکڑے کروا دیے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، اتنے ٹکڑے ہوئے کہ پہچانا کوئی نہیں جا رہا تھا کہ یہ کس کا جسم مبارک ہے۔ آپ کے گھر سے آپ کی ہمشیرہ آئی، انہوں نے انگلیوں کے پوروں سے پہچان کی یہ تو میرا بھائی قتل ہو گیا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ اس راستے میں تکلیفیں ضرور ہیں، دکھ ضرور ہیں، ہر سارا کچھ آئے گا، لیکن حق کا راستہ جو بھی اس پہ چلتا ہے اسے یہ سارے کچھ دکھ کاٹنے پڑیں گے، اور اس غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو جائے۔ جتنی مرضی طاقتیں تمہارے پاس ہو جائیں، اوپر بھی بیٹھا ہے کوئی، اس کی بھی عدالت لگنے والی ہے۔ دعا کرو پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرا رب ملک پاکستان کی گلیوں میں امن کے سویرے پیدا فرمائے۔